جی السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے آپ کا؟ امید ہے کہ آپ سارے پیارے بھائی، پیارے دوست، سب کائٹ لورز، پتنگ باز خیریت سے ہوں گے، اور روزے جو ہیں بڑے رکھ رہے ہوں گے اور اللہ پاک کو یاد کر رہے ہوں گے۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی، یہ عید کی صبح عیدی ملتے ہی گڈی ڈور والی دکان پر کون کون جاتا تھا۔ یار آپ کو کیا بتاؤں، میں آپ شیئر کرتا ہوں، بہت ہی آج سے کوئی 20-22 سال پہلے، 22-23 سال پہلے بہت ہی خوبصورت دن تھے ویسے۔ چاند، عید کا چاند دیکھنا تمام کزنوں نے چھت پہ جا کے، تب نہ یہ اتنا موبائل تھا، نہ یہ انٹرنیٹ کا اتنا چکر تھا، نہ یہ میڈیا اسٹوپڈ تھا، اور عید پہ کسی اونچی ٹینکی پہ جا کر یا چھت پر، اونچی چھت پہ جا کے چاند دیکھنا، چاند نظر آ جانا تو دعا پاک پڑھنا نئے چاند کی، عید کے چاند کی، نیچے صحن میں آ کے بڑوں کو سب کو سلام کرنا، بڑوں سے پیار لینا، اس کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھنا مسجد میں جا کے یا کبھی گھر میں ہی، پھر اس کے بعد جو ہے نا بڑوں نے کہنا کہ تیاری شیاری مکمل ہے تو سو جاؤ، انشاءاللہ جو ہے نا صبح 6:30 بجے اٹھائیں گے عید کی نماز کے لیے، 6:30، 6:30 میکسیمم۔ اس زمانے میں جو پیارے دوستوں عید آتی تھی نا، وہ زیادہ تر سردیوں میں ہوتی تھی۔ اسکول اور کالج لائف کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، تو بڑی خوشی ہونی اور بہت ہی زیادہ ہونا کہ یار ایکسائٹمنٹ ہونی کہ یار صبح عید ہے، اور موسم بھی بڑا پیارا ہوتا تھا، زیادہ تر بارش ہو جانی یا کبھی کبھار دھند بھی ہوتی تھی یا کبھی نہیں، مگر زیادہ تر میں نے موسٹلی دیکھا ہے کہ عید کے دنوں میں نا بارش ضرور ہوتی تھی۔ عید کے دنوں میں بسنت کے موقع پر، 14 اگست کے موقع پر، 6 ستمبر کی چھٹی جب ہوتی تھی اس موقع پر، 12 ربیع الاول کے موقع پر، یہ میلہ چراغا جو ہے مادھو لال حسین اللہ کے جو نیک ولی ہیں، اس موقع پر، دادا صاحب کے عرس پر، ایسے موقعوں میں نا بارش ضرور ہوتی تھی۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا کنسیپٹ ہے، یہ اللہ پاک کو ہی بہتر پتہ ہے، تو بڑا مزہ آتا تھا۔ پھر صبح صبح اٹھنا، نیند آ رہی ہوتی تھی مگر ایکسائٹمنٹ میں نا بندہ اٹھ جاتا تھا، اور بڑے امی یا ابو یا دادی یا چچا یا تایا یا چچی آ کے اٹھانا کہ اٹھو، اٹھنا، پھر منہ ہاتھ دھونا، پھر سیدھا واش روم میں جا کے یعنی نہانا، پھر نہا کے نئے نئے کپڑے پہننا۔ کپڑے پہنتے وقت بھی بڑے کہتے تھے کہ دعا کرو نئے کپڑے پہننے کی، دعا مانگنا، اور پھر سارے بڑے کہتے تھے کہ چھوٹی عید کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ گلاب جامن اور یہ جو یا کبھی سوئیاں، یہ کہتے تھے تھوڑا سا کھا لو کیونکہ میٹھی عید ہے، چھوٹی عید ہے، تو وہ تھوڑا سا کھانا، اور پھر بڑے کہتے تھے کہ نہ وہ درود شریف پڑھو اور آیت الکرسی پڑھو، درود شریف، درود پاک پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، اور جب گھر سے نکلنا تو وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے جانا، پہلا کلمہ پڑھنا کبھی، اور پھر عید کی مسجد جانا، اور عید کا جو وہ اس خطبہ ہے نماز عید سے پہلے جو وہ لازمی سننا، کیونکہ اس کے بغیر عید کی نماز نہیں ہوتی۔ عید کی نماز پڑھنا، نماز پڑھتے ہی جو مسجد میں سب سے پہلے گھر والد ہو گئے، چچا ہو گئے، تایا ہو گئے یا ماموں ہو گئے، بڑا بھائی یا کزن، ان سے عید ملنا، باقی جو محلے دار ہیں، نیبرز ہیں، ان سے عید ملنا، جان پہچان والوں سے عید ملنا، مسجد سے باہر آ جانا، اس کے بعد پھر قبرستان جانا، قبرستان پھول خریدنا، قبرستان جانا، اور پھر قبرستان میں جو بھی بڑے اپنے فوت ہو گئے ہیں، بڑے چھوٹے، ان کی قبروں پر پھول ڈالنا، فاتحہ پڑھنا، فاتحہ شریف پڑھنا، وہاں پہ بھی پھر کافی گیسٹ آتے تھے، تو گیسٹ آتے تھے ان سے ملنا، قبرستان میں ملنا، پھر قبرستان سے جو ہے نا گھر آنا،
اور یہاں یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قبرستان جانا چاہیے، لازمی جانا چاہیے. اور بڑا بدقسمت ہے وہ شخص اور اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہے جو عید کی نماز نہیں ادا کرتا، اپنی کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، اور اس میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی لعنت بھیجی ہے، اور آمین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جو شخص وہ بڑا منحوس اور بڑا بدقسمت ہے کہ جو عید کی نماز نہیں پڑھتا، رمضان میں روزے نہیں رکھتا، جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، اپنی بخشش کے لیے رمضان میں دعائیں نہیں مانگتا، رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑے کرتا ہے، ماں باپ کا ادب نہیں کرتا. خیر وہ بات پھر دوسری ہو جائے گی، اللہ سب کو ہدایت دے. پھر جیسی قبرستان سے آنا تو پھر وہ سوئیاں تھوڑی سی اور کھانا، گلاب جامن وغیرہ کھانا. میں تو گلاب جامن بڑے کھاتا تھا، مجھے بڑے پسند ہے گلاب جامن. برفی بھی کھاتا تھا اور چمچم بھی، مگر گلاب جامن اور بڑے پسند تھے. سوئیاں میں کھاتا تھا کبھی، مگر اتنی نہیں میں کھاتا تھا. پھر نا وہ سیدھا چھت پر سیدھا چھت پر گڈے اڑ رہے ہوتے تھے تھوڑے بہت. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا بڑوں کی آواز آ جانی کہ سارے بچے جو ہیں نا چھت سے نیچے آئیں، عیدی ملنے لگی ہے سب کو. سارے کزنوں نے نیچے آ جانا، چھت سے نیچے آ جانا، بڑوں کو سلام کرنا، ان کا پیار لینا، اور کڑکتا ہوا 50 کا نوٹ یا 100 کا نوٹ یا 500 کا نوٹ یا 1000 کا نوٹ عیدی لینا، عیدی جمع کرنا. اچھی خاصی عیدی ہو جایا کرتی تھی، اور تب مہنگائی بھی بڑی کم تھی، مگر پھر بھی عیدی اچھی خاصی ہو جایا کرتی تھی. اور پھر کزنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کزنوں کے ساتھ موسٹلی، کیونکہ فیملی گیدرنگ کی عید ہوتی تھی تو دوست بھی آ جایا کرتے تھے، مگر کزن زیادہ ہوتے تھے. جانا گڈی بازار جانا، کائٹ شاپ پر جانا، وہاں گڈے خریدنا، ڈورے خریدنا، پتنگیں خریدنا. زیادہ تر گڈے خریدتے تھے، ڈورے تو بڑی ہوتی تھیں، پتنگیں بھی بڑی ہوتی تھیں، گڈے خریدتے تھے، ڈورے بھی کبھی کبھار خرید لیتے تھے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے میرے کزن نے 8 چین کا 4 پیس کا پنہ خریدا تھا، بلیک کلر کا، بہت ہی کمال ڈور تھی. تو آ جانا پھر سیدھا چھت پر، سارا دن انجوائے کرنا، گڈے کاٹنا، گڈے کٹوانا، پتنگیں پکڑنا. پتنگوں کی پھر گیم شروع ہو جایا کرتی تھی یہ ظہر کے بعد، دوپہر کے کھانے کے بعد، نماز ظہر کے بعد، اسپیشلی نماز عصر کے بعد تو لازمی ہوتی تھی. اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنا کہ مزہ آتا تھا نا. اسپیشلی دوسرے اور تیسرے دن تو بہت زیادہ پتنگ بازی ہوتی تھی. یہ کیا عید الفطر اور کیا عید الاضحیٰ، دوسرے اور تیسرے دن تو بہت پتنگ بازی ہوتی تھی. اتنا کہ مزہ آتا تھا نا کہ میں آپ کو دوستوں بتا نہیں سکتا کہ میں اپنی کیا فیلنگز ہوتی تھی نا. میں آپ لوگ بھی کی فیلنگز بھی میں جانتا ہوں، آپ لوگ، میں یار بہت ہی مزہ آتا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں 1998 کی بات ہے، میں 7th کلاس میں پڑھتا تھا تب. تو پہلے دن تو ہوا نہیں تھی، تایا تھے، کہتے تھے تایا تھے ان کی نا، کہتے ہیں 10-12 گڈے لے کے آؤ، تاوے 1.5 تاوے، 2-3 پتنگے لے آؤ، ڈورے وغیرہ لے آؤ. تو پہلے دن 98 کی بات بتا رہا ہوں کہ تب ہوئی تھی 28 29 30 جنوری. ہوا نہیں تھی، وہ بارش تھی تھوڑی سی، ہوئی رات کو پہلے دن ہوا، مگر ایسی تھی تھوڑی بہت، مگر گڈے کافی اڑ گئے تھے. دوسرے دن یار میں آپ کو کیا بتاؤں، صبح آدھی رات کو بارش ہوئی، اس قدر خوبصورت ہوا چلی یار، میں دوستوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بارش کے بعد کہ گڈے آسمان پر، وہ جہاں وہ کہتے ہیں نا حد نگاہ جہاں نگاہ دھڑاؤ، گڈے پتنگے ہی پتنگے. اور ایک چھت سے 8-10 پتنگیں ایٹ اے ٹائم آسمان پر کھڑی ہوئی ہیں، اور بادل ہیں اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور مزہ آ رہا ہے، اور اس قدر مزہ آ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور پھر سارا دن انجوائے کرنا. پھر کبھی بڑوں کسی ریلیٹیو کے تایا کے یہاں چلا جانا، چچا کے یہاں چلے جانا، پھپھو کے یہاں چلے جانا، ماموں کے یہاں چلے جانا.
ان کے گھر بھی انجوائے کرنا، اور بہت ہی زیادہ مزہ ہوتا تھا. یہ 98 کی بات بتا رہا ہوں. 98 کی اقبال ٹاؤن میں اپنے چچا کے گھر تھا، اقبال ٹاؤن، علامہ اقبال ٹاؤن، لاہور. یار اتنی کہ دوستوں گڈے اڑے دوپہر کے وقت، ذرا سی پھر بوندا باندی ہو گئی، ہوا صبح اچھی تھی، پھر کم ہو گئی، پھر ہو گئی، مگر عصر کی نماز کے بعد کالے بادل آ گئے ہیں، بوندا باندی ہوئی ہے، کالے بادل آ گئے ہیں، اور اس قدر خوبصورت ہوا تھی. یہ ویسٹرلی ونڈس تھی، یعنی یہ انڈیا کی طرف ہوا تھی، ویسٹ ٹو ایسٹ، ویسٹرلی ونڈس کہتے ہیں اس کو، نارتھ ویسٹ ویسٹرلی ونڈس، کہ گڈے گڈے. اور میں حیران ہو گیا کہ علامہ اقبال ٹاؤن جیسے اپر کلاس ایریے میں بھی اس قدر زیادہ پتنگ بازی، اور وال سٹی اندرون لاہور سے زیادہ پتنگ بازی ہو رہی تھی. اس قدر پتنگوں کی گیم، اس قدر پتنگوں کی گیم کہ اقبال ٹاؤن، سمنا آباد اور اس کے گرد و نواح کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا کہ جہاں مجھے پتنگوں کی گیم نہ نظر آئے. ایک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور کی گلشن اقبال پارک پہ نظر دوڑائی، وہاں اس قدر پتنگیں اڑ رہی تھیں کہ جیسے کہ وہ منڈو پارک سے بھی زیادہ پتنگیں اڑ رہی تھیں اس وقت. پیچے لگائے، بڑا مزہ آیا، کاٹے بھی، کٹوائے بھی، پکڑے بھی، بڑا مزہ آیا. پھر رات کو جو ہے نا ہم لوگ آ گئے، میں اپنے گھر آ گئے ہم لوگ. میں اقبال ٹاؤن سے لے کے ادھر مغل پورے تک، مغل پورہ لاہور تک، لاہور کا کوئی ایسا میں نے ایریا نہیں دیکھا جہاں رات کے وقت جو ہے نا گڈا مجھے اڑتا ہوا نظر نہ آئے. اور یہ میں بالکل سچ بات بتا رہا ہوں. وادد روڈ سے بندہ ادھر یار یہ مسلم ٹاؤن آیا ہے، پھر نہر کراس کی ہے، جو اب کتنا خطرناک ایریا بن گیا ہے وہ سارا. اور وہاں پر ابھی 2 سال پہلے پروفیسر کا ڈور بھی پھری ہے، اور کافی لوگوں کا وہاں انسیڈنٹ ہوئی ہیں. اور نہر پہ بھی کوئی ایسا علاقہ نہیں کہ، اور کینٹ والی سائڈ میں بھی گڈے ہی گڈے. اور میں بڑا حیران ہوا کہ یار فوجیوں کا بھی شوق ہے، کینٹ جیسے علاقے میں بھی گڈے اڑ رہی ہیں. اور تیسرے دن پھر یہ ہوا کہ اس قدر زیادہ مزہ آیا بندہ کہ نا، تیسرے دن شام کو پھر بادل آ گئے دوبارہ، اور ریکارڈ پتنگ بازی ہوئی. بلکہ میں تو یہ کہتا تھا کہ بسنت سے زیادہ پتنگ بازی ہوئی. اور ہوتا یہ تھا کہ واقعی یہ صحیح بات ہے، عید کے دنوں، عید کے دوسرے اور تیسرے دن جو ہے بسنت جیسا ماحول ہوتا تھا لاہور میں. بلکہ میرے ایک انکل تھے، وہ بتاتے ہیں کہ کراچی میں بڑی گڈی اڑتی تھی، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. کراچی میں مونسون جب گرمیوں میں جون سے لے کے ستمبر تک سیزن ہوتا ہے، ستمبر کے موسم میں کراچی میں بڑے گڈے اڑتے ہوئے دیکھی ہیں میں نے. بڑی یار خوبصورت یادیں ہوتی تھیں. اور پھر عید کی رات کو جو مزہ آتا تھا، پہلے دن رات کو، دوسرے دن رات کو، تیسرے دن رات کو بھی، کیونکہ چوتھے دن رات کو لوگوں نے اگر کوئی چھٹی نہیں آتی تھی تو آفس وغیرہ جانا ہوتا تھا، اسکول وغیرہ. بہت ہی مزہ آتا تھا یار. اللہ کرے کہ یہ دن جو ہے نا دوبارہ آ جائیں، اور پاکستان کی جو خوشیاں ہیں نا وہ ہمیں واپس مل جائیں. اور یہ بالکل پاسبل ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے، اور یہ ہندوانہ کلچر ہے. یہ کوئی ہندوانہ کلچر نہیں ہے، اور یہ بالکل پاسبل ہے. صرف حکومت نے، میری وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے اپیل ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے اپیل ہے، چیف جسٹس صاحب سے اپیل ہے کہ خدا کے لیے آپ انصاف کریں. اور بلاول بھٹو اور عمران خان صاحب سے بھی اپیل ہے کہ آپ یہ لڑائی جھگڑے چھوڑیں، اس فیسٹیول کو، اس گیم کو سیو کریں. اس قدر اس فیسٹیول میں اور اس گیم میں، اس انڈسٹری میں، اس موسٹ امپورٹنٹ از ڈیٹ کہ یہ ایک انڈسٹری ہے. لاکھوں کروڑوں لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے. 50 لاکھ لوگوں کو تو بڑے آرام سے روزگار مل سکتا ہے. سوری، بہت یار مزہ آتا تھا. 2005 تک، 2005 تک تو 2005 تک ہاں بہت مزہ آتا تھا عید میں. اس کے بعد پھر وہ بین لگ گیا، اور پھر اس طرح ہوتے ہوتے آج یہ حالات ہو گیا کہ 2022 ہے، اور 3 مئی 2022 کو انشاءاللہ پاکستان میں عید ہوگی. مگر اللہ کریں کہ وہ دن واپس آ جائیں.
صرف آپ نے سیفٹی کرنی ہے، بائک کو سیکیور کرنا ہے. ہمیشہ بائک والے کا ڈور پھرتی ہے، یہ کسی کو کیوں نہیں نظر آتا. اس کی بھی تو وجہ ہوگی نا. یہ ٹھیک ہے ڈور بہت موٹی آ گئی ہے جو کہ بہت بالکل غلط ہے، موٹی ڈور بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور کیمیکل بھی نہیں ہونی چاہیے. کیمیکل میں بھی بعض بڑی تیز کیمیکلیں آ گئی ہیں، کیمیکل بھی نقصان دیتی ہے، موٹی ڈور بھی نقصان دیتی ہے، باریک ڈور بھی پھر سکتی ہے اور پھری ہے، اور تندی بھی پھرتی ہے. اس کا سب سے آسان حل ہے کہ آپ بائک کو سیف کر دیں. جانچ اور زیادہ تر 90% جو ہے یہ مین کھلی سڑکوں پر، فلائی اووروں پر، یا انڈر پاس جب بائک اوپر کی طرف آ رہی ہو، یا کوئی ایسی سڑک تو کھلی نہ ہو مگر آس پاس کوئی بلڈنگ نہ ہو، سینٹر میں درخت نہ ہو، تارے نہ ہوں، تو وہاں پر ڈور آ جاتی ہے. وہاں آپ ان سڑکوں کو سیکیور کر دیں، کبھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا. اور حکومت آپ آرڈر دیں پولیس کو اور پتنگ بازوں کو کہ جو موٹی ڈور ہے یہ پاکستان سے بالکل اس کا، اور کیمیکل جو 4-5 کیمیکل ہونی چاہیے، بعض کیمیکل ہیں بڑی اچھی ہیں، ان سے اتنا نقصان نہیں ہوتا، میں اس کی فیور میں ہوں، وہ ہونی چاہیے. اور باریک ڈوریں ہونی چاہیے، اور باریک ڈوروں میں بھی اتنا تیز مسالہ نہیں لگنا، شیشہ نہیں لگا ہونا چاہیے، تیزی نہیں ہونی چاہیے. سارا کچھ پاسبل ہے. بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ حکومت چاہے نا کوئی بھی حکومت ہو، کیا عمران خان، کیا یہ نواز شریف، کیا یہ زرداری، کیا پرویز مشرف، یا کوئی بھی حکومت ہو، ان کی نیت ہو نا، موسٹلی تو یہ نواز شریف کی حکومت رہی ہے، نیت ہونا تو 15 دنوں کے اندر اندر یہ موٹی ڈور ختم ہو سکتی ہے. ہاں موٹی ڈور جو ہے آپ یہ جو امریکہ، کینیڈا، یورپ، آسٹریلیا، مڈل ایسٹ، ان ملکوں میں الاؤ کر دیں، کیونکہ وہاں ہوائیں بڑی تیز ہوتی ہیں، اور وہاں کے ویدر جو ہیں امریکہ، کینیڈا، یورپ، آسٹریلیا، وہاں ایکسٹریم ایونٹس ہوتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا وہاں ہوائیں تیز ہوتی ہیں. بہت مزہ آتا تھا یار. میں دعا کرتا ہوں کہ میں خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ دن واپس آ جائیں. بہت زیادہ مزہ آتا تھا دوسرے دن اور تیسرے دن. اور اس قدر زیادہ گڈی کی دکانوں میں رش ہوتا تھا جیسے کہ وہ بسنت آ رہی ہو. اور واقعی بسنت بھی قریب ہوتی تھی. یہ سردیوں میں عید آتی تھی، فروری میں، مارچ میں، پھر جنوری میں، پھر دسمبر میں ہو گئی. تو وہ بسنت کے چکر میں بھی لوگ گڈے جو ہے نا، گڈے پتنگیں خرید لیتے تھے. گیم بڑی ہوتی تھی پتنگوں کی، صبح کے وقت پتنگوں کی اور رات کے وقت گڈوں کی. بہت زیادہ مزہ آتا تھا. بس یادیں رہ گئی ہیں پرانی. اور اب یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس طرح، تو یہ دیکھیں ابھی چند دن پہلے میں نے جنگ اخبار میں پڑھا، ایک بائک والے نے ایک بچے کو مار دیا، بچے کی ایٹ دی اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی. پھر ایک بائک والے نے، یہ کراچی، ایک بچی کو مارا ہے، اس بچی کی ڈیتھ ہوگی 2 دنوں کے بعد. اب کیا بائک بین کر دیں؟ اب یہ دیکھیں نا بائک کی وجہ سے نقصان ہو رہی ہیں. اسی طرح پھر آپ یہ دیکھیں کہ بائک جو ہے، میں موٹر بائک کے خلاف نہیں ہوں، بس ایک بات کر رہا ہوں. موٹر بائک کی وجہ سے ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، موٹر بائک کی وجہ سے اسٹریٹ کرائم ہوتی ہے، موٹر بائک کی وجہ سے دہشت گردی ہوتی ہے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، بم بلاسٹ ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ وارداتیں ہوتی ہیں، رابریز ہوتی ہیں. کیا موٹر بائک بین کر دیں؟ جواب ہے نو. اب موٹر بائک کی ہی وجہ سے ون ویلنگ ہوتی ہے. اور یہ ڈی جی ریسکیو 1122 ڈاکٹر رضوان ناصیر کا میسج ہے کہ مور دین 90% جو انسیڈنٹ ہے نا پنجاب میں، وہ موٹر بائک کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور ہر سال ہزاروں لوگ اپنی جان گنوا دیتی ہیں موٹر بائک کی وجہ سے. یعنی اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر 100% ایکسیڈنٹ ہوئی ہیں نا، ڈیتھس ہوئی ہیں، اللہ نہ کرے کسی کی ہو، مگر اس میں مور دین جو 80 to 90% جو ہے نا وہ موٹر بائک کی وجہ سے یا موٹر بائک کو ہٹ کرنے سے اموات ہوتی ہیں. اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. مگر یہ ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ ڈور بھی بائک والوں کا ہی پھرتی ہے. اور اسی طرح جو آپ یہ دیکھ لیں گے ٹریفک حادثات جو ہیں، جو روڈ ایکسیڈنٹ ہیں، روڈ کراس کرتے ہوئے یا کوئی ٹریفک انسیڈنٹ، وہ بھی زیادہ تر مین روڈ پر ہوتی ہیں، ہائی وے پہ ہوتی ہیں، فلائی اوور پر ہوتی ہیں. یہ بھی کسی کو نظر نہیں آتا. نظر تو سب کو آتا ہے، مگر یہ کسی کو نظر نہیں آتا کہ ڈور بھی مین روڈ پر ہی پھرتی ہے، فلائی اوور پہ پھرتی ہے، یا انڈر پاس سے بائک جب اسپیڈ کی طرف سے اوپر آ رہی ہے تو وہ ڈور دونوں طرف
وہ کوئی گڈا یا پتنگ گری ہو تو وہ یا خالی ڈور بہت ساری آئی ہے تو وہ ڈور ایک دم ہو جاتی ہے گلے میں. یہ سارا چکر ہے. اگر یہ بعض لوگوں کو سمجھ آ جائے تو یہ جو فیسٹیول ہے نا، فیسٹیول نہیں ہے، 24/7 365 ڈیز پتنگ بازی جو ہے نا سیف ہو جائے گی اور کسی کو نقصان نہیں ہوگا. اور دوسری رہی بات کہ یہ جو ہوتی ہے دھاتی تار اور ہوائی فائرنگ، یہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پتنگ بازی کا بسنت کا حصہ ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہوائی فائرنگ جو ہے نا اس کے خلاف سخت سے سخت قوانین لانے چاہیے جس طرح آپ پتنگ بازی کو روکنے کے لیے لا رہے ہو. وہی اگر کیا ہی اچھا ہو آپ ہوائی فائرنگ والوں خلاف لاؤ تو یہ ہوائی فائرنگ کبھی بسنت میں ہو، نہ کبھی الیکشن میں ہو، نہ کبھی شادی بیاہ میں ہو، نہ کبھی چاند رات میں ہو، نہ میچ جیتنے پر ہو، نہ کبھی کسی ایونٹ پہ ہو. اور آپ اویئرنیس دیں لوگوں کو، بچوں کو کہ یہ میٹیلک وائر نہ یوز کرو. تو کوئی بچہ میرے خیال میں 100 میں سے 90%، بلکہ 90 یا 100% بچے جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے. وہ اس طرح سمجھیں گے کہ آج یہ دور میں 3 سال کا بچہ جو ہے موبائل آپریٹ کر لیتا ہے، یوٹیوب چینل اوپن کر لیتا ہے، ٹی وی چلا لیتا ہے، انٹرنیٹ چلا لیتا ہے. مگر اسی بچے کو آپ 10 سال کے بچے کو آپ سمجھائیں گے، 15 سال یا کسی بھی ایج کے بچے یا بندے کو سمجھائیں گے میٹیلک وائر نہ یوز کرو، یہ خطرناک ہے، تو وہ کبھی بھی استعمال نہیں کرے گا. اور وابڈا کو بھی چاہیے کہ اپنی جو تاریں ہیں ان کو کور کریں تاکہ صرف یہ اس سے نقصان نہ ہو. اور روزانہ تقریباً ہر ہفتے کوئی نہ کوئی پاکستان کے ایریے سے خبر آ رہی ہوتی ہے کہ بجلی کی تاروں پر لوہے کا پائپ لگنے سے یا ہاتھ لگنے سے یا کپڑے پکڑنے سے کرنٹ لگنے سے اتنے افراد جان بحق جھلس کر جان بحق. اب یہ دیکھنا یہ تو پھر کیس وابڈا والوں پر بنتے ہیں نا. کتنے لوگ خیر وہ ہو جاتی ہیں، اللہ کو پیارے ہو جاتی ہیں. اور بچوں کو کیئر کریں چھتوں پر اور بچوں کو منع کریں، آپ اویئرنیس دیں، انشاءاللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا کسی بھی اینگل سے. اور یہ بہت زیادہ اچھا فیسٹیول ہے، یہ بہت اچھی گیم ہے. لوگوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ نہیں آتی کچھ لوگوں کو. اور یہ کوئی ہندوانہ کلچر نہیں ہے. یہ اگر یہ کہتے ہیں نا ہندوانہ کلچر ہے تو آپ یہ انڈیا میں دیکھ لیں، میں چیلنج کر رہا ہوں، انڈیا میں دیکھ لیں. یہ کہتے ہیں نا ہندوانہ کلچر ہے، انڈیا میں دیکھ لیں آپ. ابھی یوٹیوب اور گوگل کھول کے دیکھ لیں یا اپنے کسی دوست سے پوچھ لیں جو انڈیا میں رہتا ہو. مور دین 70% جو ہے نا انڈیا میں کائٹ میکرز جو گڈی بناتے ہیں، پتنگ چھوٹی بناتے ہیں، ڈور بناتے ہیں، وہ مسلمان ہیں. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس چیز کا؟ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مور دین 70% جو لوگ ہیں نا وہ مسلمان ہیں جو انڈیا میں گڈی ڈور بناتے ہیں. اور اٹ مینس کہ یہ کوئی انڈین کلچر نہیں ہے، یہ صرف ایک ڈرامہ لگایا ہوا ہے. یہ چائنا میں سب سے پہلے گڈی بنی تھی. چلیں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اب ذرا میں رات کا کھانا کھا لوں، پھر ذرا تھوڑی سی تلاوت کر لوں قرآن پاک کی. آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھنا، لائک کمنٹ شیئر کر دیں. چلیں اوکے، اللہ حافظ. آج 17واں روزہ تھا، غزوہ بدر تھی. ان 14 جو شہید ہوئے تھے ان کو بھی آپ کریں. اور چلیں اوکے، اللہ حافظ.